ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ ملک رؤف کو کوئی دوسرا مجبور کر رہا ہے۔ میرا مطلب یہی ہے جی، ملک کو حویلی کی ضرورت ہوتی وہ 6 مہینے پہلے بیچتا ہی کیوں؟ کیونکہ مجھے اب بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ اسے حویلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا چنگا والا گودام ہے، گھر ہے، اسے اس کباڑ خانے کی کیا ضرورت ہوگی؟ کوئی اور بات ہے جی جو یہ حویلی خالی کرانا چاہتا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے بھی نہیں، صرف 3-4 مہینے کے لیے۔ پچھلے جمعے ملک رؤف مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر میں حویلی چھوڑنا نہیں چاہتا تو 3-4 مہینے کے لیے خالی کر دوں۔ وہ اسٹامپ لکھ کے دے سکتا ہے کہ وہ حویلی میں بطور کرایہ دار رہتا ہے اور مقررہ وقت پر حویلی خالی کر دے گا۔ میں نے جواب میں کہا، ملک صاحب اس کا مطلب ہے یہاں کوئی ضرور غیر قانونی کام ہوگا۔ اب یہ حویلی میرا گھر ہے، میں اس گھر میں حرام کاری نہیں ہونے دوں گا۔ ملک رؤف منہ سے تو کچھ نہ بولا، لیکن لگتا تھا کہ اندر سے ہانڈی کی طرح ابل رہا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ملک رؤف کیا کرنا چاہتا ہے یہاں؟ بوڑھے کے چہرے پر ایک بار پھر سنسنی کے آثار نظر آئے۔ اس کی آنکھوں میں تشویش اور الجھن ایک طرح سے یکجا ہو گئی۔ اس نے ایک نظر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ استاد کاربین اور اس کے گرگے کمرہ خالی کر رہے تھے۔ عطا محمد کا بڑا لڑکا ان کے سرہانے کھڑا نگرانی کر رہا تھا۔ عطا محمد نے کہا، آپ کس تھانے میں ہیں جی؟ یہ غیر متوقع سوال تھا۔ میں سٹ پٹایا لیکن فوراً سنبھل گیا۔ میں شاہپور سے آیا ہوں، SHO ہوں وہاں کا۔ SHO تو بڑا تھانے دار ہوتا ہے نا جی؟ بڑی تو اللہ کی ذات ہے بابے، آپ بس مجھے تھانے دار کہہ سکتے ہو۔ عطا محمد نے اپنی دبی ہوئی دواس کچھ اور دبائی۔ اس کے لہجے میں خود بخود ایک لرزش سی آ گئی۔ مجھے لگتا ہے کوئی بہت بڑا چکر چلنے والا ہے، بہت ہی بڑا اور ڈونگا۔ اندر ہی اندر کوئی ڈراؤنی سازش ہو رہی ہے یہاں۔ کوئی 3 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک روز ملک رؤف 2 انجان بندوں کے ساتھ میرے گھر آیا۔ یہ دونوں شہری بابو تھے، کافی اونچے، لمبے اور صحت مند۔ ان میں سے ایک نے گلے میں کیمرہ ڈال رکھا تھا۔ ملک رؤف نے کہا کہ یہ اس کے دوست ہیں اور شہر سے آئے ہیں، انہیں گاؤں کے پرانے ڈیروں اور حویلیوں کی تصویریں اتارنے کا شوق ہے۔ یہ حویلی کی تصویریں وغیرہ لینا چاہتے ہیں۔ اس وقت مجھے ملک رؤف نے حویلی خالی کرنے کے لیے دھمکیاں دینی شروع نہیں کی تھی۔ میں نے ان تینوں کو جی آیا نو کہا اور حویلی لے آیا۔ وہ سامنے والے بڑے کمرے میں بٹھایا۔ ملک رؤف نے کہا، مہمان مکئی کی روٹی کھانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، میں ابھی پکوا کے لاتا ہوں۔ میں نے گھر والی کو آٹا گوندنے کا کہا۔ مجھے شک تھا کہ ملک رؤف مجھ سے حویلی اس لیے خالی کرا رہا ہے کہ ان لوگوں کو بیچنا چاہتا ہے۔ چھپ کر کسی کی باتیں سننا گناہ ہے، لیکن میں شک کے ہاتھوں مجبور ہو کر بڑے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دروازے سے کان لگا کر میں نے سنا، کیمرے والا بابو جس کا نام ناصر تھا، ملک رؤف سے کہہ رہا تھا کہ گاڑی میں کوئی شے رہ گئی ہے، وہ لے آئے۔ پتہ نہیں کوئی سیل وغیرہ تھے جو انہوں نے کیمرے میں ڈالنے تھے۔ ملک رؤف اچھا صاحب کہہ کر نکل گیا تو دونوں بندے ایک دم چوکس ہو گئے۔ سب سے پہلے وہ اس دروازے کی طرف آئے جس کے پیچھے میں کھڑا تھا۔ انہوں نے بغیر آواز پیدا کیے اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ پھر وہ بڑی تیزی سے کمرے کی دیواریں دیکھنے لگے۔ میں ان کی صورتیں دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ وہ اس کمرے میں پہلے بھی آئے ہیں اور یہاں کوئی خاص چیز ڈھونڈ رہے ہیں، ایسا لگتا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح دیواروں پر ہاتھ پھیرتے رہے، پھر چھت کو گھورنے لگے۔ تب وہ دروازے کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ ناصر نے کہا، یہی ہے؟ دوسرے نے کہا، ہاں بالکل یہی ہے۔ ناصر کے چہرے پر خوف سا نظر آنے لگا۔ یار مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ دوسرا ہنس کر بولا، ڈرے وہ جو مریں گے، جن کی لاشیں سڑکوں پہ تڑپیں گی اور مردہ خانوں میں اکڑیں گی، ہمیں تمہیں کیا ڈرنا؟ ناصر نے کہا، یار آہستہ بولو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، گاؤں میں نہیں ہوتے، بڑے بادشاہ لوگ ہیں یہ، سن کر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ لطیفہ سنا ہے تم نے؟ اتنے میں برآمدے کی طرف آہٹ ہوئی۔ ملک رؤف واپس آ رہا تھا۔ دونوں ٹھٹک کر چپ ہو گئے۔ ناصر نے جلدی سے اندرونی دروازے کی چٹخنی اتار دی اور اپنی جگہ یوں بیٹھ گئے جیسے یہاں سے ہلا ہی نہ ہو۔ میں باورچی خانے میں واپس آ گیا۔ میری بیٹیوں نے میرا اڑا ہوا رنگ دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا ابا جی؟ میں نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کیا دیکھا اور کیا سنا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، ڈریں وہ جن کی لاشیں سڑکوں پر تڑپیں گی اور مردہ خانوں میں اکڑیں گی۔ وہ دونوں شہری بابو تو تھوڑی دیر رکے اور تصویریں وغیرہ اتار کر واپس چلے گئے، لیکن مجھے سوچو کہ ڈونگے سمندر میں پھینک گئے۔ پتہ نہیں وہ کیا بات کہہ گئے تھے۔ 4-5 روز ٹھہر کر میں نے سب کچھ رب توکل ہی چھوڑ دیا۔ بس اتنا کیا کہ اس کمرے کو تالا لگا دیا جس میں وہ دونوں بابو کچھ ڈھونڈتے رہے تھے۔ آپ نے برآمدے کے پاس وہ تالے والا کمرہ دیکھا ہوگا نا؟ اسی دن سے آج تک وہ اسی طرح بند ہے۔ میں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والا بندہ ہوں جی، جب تک سوڑا رب نہ چاہے کوئی چور ڈاکو کوئی آصف کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پچھلے دنوں ایک اللہ والے سے 1-2 تعویذ کرا کے میں نے دروازے سے باندھ دیے، جہاں اللہ کا نام ہو وہاں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ بوڑھے عطا محمد کی باتیں مجھے اپنے ساتھ بہا کر کہیں سے کہیں لے جا رہی تھیں۔ اگر اس کی بات درست تھی اور ملک رؤف اسے حویلی سے نکالنے کے لیے کوششیں کر رہا تھا تو یہ چکر واقعی گہرا ہو جاتا تھا۔ میرا دھیان کاربین اور اس کے
کاربین اور باوے کی طرف جا رہا تھا۔ باوا آغا قادر زمان کا مخبر سمجھا جاتا تھا اور یہ علاقہ قادر زمان کی جاگیر سے زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس معاملے سے تعلق براہ راست قادر زمان کا ہو۔ قادر زمان برائی کا وہ درخت تھا جس سے جرائم کی بے شمار شاخیں پھوٹتی تھیں، اور یہ درخت اتنا گھنا تھا کہ اس کے نیچے کوئی اور پودا پروان چڑھ ہی نہیں سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل یہ گواہی دینے لگا کہ اس خستہ حال دیہاتی مکان میں کوئی گڑبڑ ہے یا ہونے والی ہے، تو اس کا تعلق آغا قادر زمان سے ہی ہوگا۔ ابھی استاد کاربین اپنے گماشتوں کے ساتھ یہاں سے رفو چکر نہیں ہوا تھا۔ میں چاہتا تو اسے روک کر اس معاملے پر پوچھ گچھ کر سکتا تھا، کچھ نہیں تو اندازہ ہی ہو جاتا، کم از کم یہی پتہ چل جاتا کہ وہ یہاں رات گزارنے گھسے تھے یا کسی سازش کو پروان چڑھانے کے لیے۔ لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ کاربین وغیرہ چاہے کچھ بھی سمجھ رہے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں یہاں اکیلا تھا۔ اگر کاربین کے ساتھی اپنی ہچکچاہٹ کو خیر بات کہہ کر میرے مد مقابل آ جاتے تو لینے کے دینے پڑ سکتے تھے۔ بہتر یہی تھا کہ کسی اور وقت ان پہ روک گاٹھا جائے۔ وہ یہاں سے کھسک رہے ہیں تو انہیں کھسکنے دیا جائے۔ اس معاملے کی ٹو بعد میں بھی لگائی جا سکتی ہے۔ اس وقت میرے سامنے اصل ٹارگٹ احمد رجال ساہی تھا۔ مجھے نتھیا گلی پہنچنا تھا اور جلد سے جلد الفردوس میں اپنا کمرہ آباد کرنا تھا۔ استاد کاربین اور اس کے ساتھی اپنے ریسی تانگے اور سفید گھوڑی پر بیٹھ کر نکل گئے تو میں نے عطا محمد کو تسلی تشفی دی اور خود بھی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بطور پولیس انسپکٹر میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس معاملے کی پوری چھان بین کراؤں گا، اور اگر واقعی کوئی سازش پروان چڑھ رہی ہے تو اسے بے نقاب کیا جائے گا۔ عطا محمد، طفیل اور اسٹور والا سب میرے بے حد احسان مند دکھائی دیتے تھے۔ ایک بار عطا محمد نے میری بلائے لیتے ہوئے کہا، تھانے دار پتر، اللہ تجھے اور تیری تھانے دارنی کو سلامت رکھے۔ تھانے دارنی سے اس کی مراد انجم تھی۔ انجم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، اس لیے وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا کیونکہ اپنی تھانے داری سنبھالنے کی سلامت کے لیے ضروری تھا کہ میں جلد از جلد یہاں سے روانہ ہو جاؤں۔ اگر کوئی قریبی گاؤں کا معزز پولیس والا یہاں پہنچ جاتا تو مجھے اپنا بھرم قائم رکھنا مشکل ہو جاتا۔ اب رات کے تقریباً 2 بج چکے تھے۔ پروگرام کے مطابق میں چاہتا تھا کہ ہم ناشتہ جہلم میں کریں۔ جی ٹی روڈ کے کنارے واقع ایک ہوٹل اس کام کے لیے نہایت مناسب تھا۔ عطا محمد والے چکر میں ہم تقریباً 1.5 گھنٹہ لیٹ ہوئے، یعنی وہاں سے رخصت ہوتے ہوتے ہمیں 1:30 بج گیا تھا۔ تاہم میں نے یہ لیٹ نکال لی اور صبح 7:30 بجے ہم جہلم پہنچ گئے۔ راستے بھر انجم کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی۔ اب وہ مجھ سے کافی متاثر نظر آتی تھی۔ ظاہر ہے وجہ کاربین اور اس کے غنڈے تھے۔ ان نامی گرامی غنڈوں نے جس طرح میرے سامنے سر تسلیم خم کیا تھا وہ یقیناً انجم کے لیے حیران کن تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ انجم کے رویے سے وہ بے اعتمادی جو آغاز میں نظر آ رہی تھی خاصی حد تک کم ہو گئی ہے اور وہ میری باتوں پر بھروسہ کرنے لگی ہے۔ میں نے اس کو یقین دلایا کہ میں صفدر کا ایک دیرینہ دوست ہوں، حال ہی میں کویت سے آیا ہوں اور جلد اسے صفدر سے ملانے والا ہوں۔ جہلم کے اس ہوٹل کا پرسکون ماحول انجم کو بھی پسند آیا۔ نیم گرم پانی سے منہ ہاتھ دھو کر وہ خاصی فریش نظر آ رہی تھی۔ ریشمی دوپٹہ اور وی گلے کا ہم رنگ سویٹر اس کی صاف رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ بوائے کٹ بال کم لڑکیوں کے چہرے پر اتنے اچھے لگتے ہیں۔ وہ اونچی ایڑی کی جوتی پر نزاکت سے چلتی میری طرف آئی تو میں صفدر کے انتخاب کا معترف ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ پنڈلی کے زخم کی وجہ سے انجم کی چال میں لنگڑاہٹ ابھی تک ہے، لیکن یہ لنگڑاہٹ ایسی نہیں تھی کہ عام آدمی کو اپنی طرف متوجہ کرتی۔ زیادہ سے زیادہ یہی سمجھا جا سکتا تھا کہ ایک پاؤں کی جوتی تھوڑا سا کاٹ رہی ہے۔ ناشتے کے بعد اور دوران ہم میں ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہم نے دوبارہ سفر کیا تو ماحول اس امر کے لیے سازگار تھا کہ میں انجم سے وہ حالات پوچھوں جن سے وہ اغوا ہونے کے بعد دوچار رہی۔ میرے سوال کا جواب انجم کے لیے بہت کٹھن تھا، لیکن وہ اس کٹھنائی پر قابو پانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ بہت آہستہ روی سے ہی صحیح، لیکن آغا قادر زمان کا سحر اس پر سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے جھکی جھکی نظروں سے جو کچھ بتایا، ان کا خلاصہ یہ ہے۔ تقریباً 4 ماہ پہلے انجم کو گجرات سے 2 بدقماش افراد نے اغوا کیا تھا۔ یہ اس لڑکی کے بھائی تھے جسے انجم نے خرابی تقدیر کے باعث پرکٹی کبوتری کہا تھا۔ انجم نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس بات کا بتنگڑ بن جائے گا، اور بتنگڑ بھی ایسا کہ نتیجے میں وہ ایک دن اغوا ہو کر بے ضمیر لوگوں کے رحم و کرم پر ہوگی۔ انجم کو اغوا کرنے والے دونوں افراد کے نام علاء الدین اور شبیر احمد تھے۔ ان کا ایک دوست بھی تھا، لیکن انجم اس کے نام سے بے خبر تھی۔ انہوں نے انجم کو سپہر کے وقت اغوا کیا۔ بے ہوشی کی حالت میں بذریعہ ٹیکسی وہ اسے لاہور لے گئے۔ ایک فلیٹ میں لے جا کر وہ اس کی عزت برباد کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر اس فلیٹ پر پولیس کا چھاپا پڑ گیا۔ علاء الدین اور شبیر نے بڑی افراتفری میں انجم کو پچھلی سیڑھیوں سے نیچے اتارا اور ایک کار میں ڈال کر 2 گھنٹے تک شہر میں گھماتے رہے۔ اس وقت انجم کی مشقیں کسی ہوئی تھی اور منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا تھا، اور وہ برقعے میں لپٹی بیچارگی کے عالم میں 2 نشستوں کے درمیانی خلا میں پڑی تھی۔ 2 گھنٹے کی اس شہر گردی میں علاء الدین اور شبیر نے 2-3 افراد سے ملاقات بھی کی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ جلد از جلد انجم سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں۔ رات کے کوئی 3 بجے وہ اسے
वो इसे लेकर लाहौर के बाजार हुस्न पहुंच गए। अंजुम इस वक्त तक पूरी तरह होश में आ चुकी थी, लेकिन बेबस थी। एक नीम तारीख गली से एक पहलवान नुमा शख्स इसे गोद में उठाकर जीने तय करता ऊपर गया और एक झिलमिल करते खूबसूरत कमरे में ले आया। यहाँ बहुत गोरी चिट्टी बादामी आंखों वाली एक अधेड़ उम्र औरत मौजूद थी। इसका नाम ज़ोहरा जान था। वो मुसलसल पान चबा रही थी और तोलने वाली नजरों से अंजुम को देख रही थी। अलाउद्दीन और शब्बीर अहमद इस औरत के साथ एक दूसरे कमरे में चले गए और देर तक गुफ्तगू करते रहे। इस दौरान अंजुम यकबस्ता फर्श पर बेबसी के आलम में पड़ी रही। कोई 2 घंटे बाद बादामी आंखों वाली नायिका वापस अंजुम के पास आई और बड़े अफसोस से अंजुम के कटे हुए बालों को देख रही थी। ये बाल अलाउद्दीन और शब्बीर ने फ्लैट में जबरदस्ती काट दिए थे। नायिका के साथ चौड़े जबड़ों और नंगे पांव वाला पहलवान नुमा शख्स भी था। नायिका ने अंजुम का मुंह सर चूमा और पहलवान से इसकी रस्सियां खुलवाईं। वो अलाउद्दीन और शब्बीर को गायबाना सलवातें सुना रही थी कि उन्होंने फूल सी लड़की को कितनी बेदर्दी से जकड़ रखा है। इस दिन के बाद वही चौबारा अंजुम का मस्कन ठहरा। चंद रोज तो तड़पी, मछली, फड़फड़ाई, लेकिन ज़ोहरा जान ने कभी मोहब्बत से, कभी प्यार से, कभी डांट डपट से राम कर लिया। इसने अपनी पेशावराना महारत से अंजुम के दिल में ये बात समो दी कि जहाँ वो आ चुकी है वहां से इसका वापस जाना नामुमकिन है। गो कि ये जगह भरे पूरे लाहौर में है, लेकिन लाहौर जैसी हर बस्ती से बहुत दूर है, हजारों लाखों मील के फासले पर है और अंजुम का माजी भी इतने ही फासले पर रह गया है। इसके माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ो अकारिब सब लामतनाही दूरी पर चले गए हैं। अब इनकी और अंजुम की भलाई इसी में है कि वो इन्हें कभी नजर ना आए। अंजुम ने अपनी जिंदगी खत्म करने का सोचा, लेकिन हौसला ना कर सकी। फिर इस बेहौसलगी की सजा में इसे तबले की धनाधन पर नाचना पड़ा। अपने कोमल बदन को रबड़ की तरह तोड़ना मरोड़ना पड़ा और आंखों के सारे कच्चे ख्वाब नोचकर नायिका के उगलदान में फेंकने पड़े। लेकिन कुछ भी था, अभी वो जेरे शमशीर सितम तड़पने से दस्तबरदार नहीं हुई थी। एक रोज नायिका की 1000 नसीहतों के बावजूद इसने चौबारे से फरार होने की कोशिश की और नतीजे में पकड़ी गई। इसे बुरी तरह मारा पीटा गया। बेहोश हो गई तो कमरे में फेंक दिया गया। रात किसी वक्त नीम बेहोशी के आलम में इसने देखा नायिका ज़ोहरा जान कैमरे से इसकी तस्वीरें उतरवा रही है। इसने घबरा कर अपने जिस्म की तरफ देखा तो वहां कपड़ों के नाम पर एक धज्जी भी न थी। अगले रोज ये तस्वीरें अंजुम को दिखाई गई। इन तस्वीरों ने एक तेज धार कैंची की तरह पल भर में अंजुम के पर काट दिए। वो समझ गई कि जब तक वो जिंदा है इस बंदी खाने से निकलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। खुदा का शुक्र करो कि इन तस्वीरों में तुम तन्हा हो और यही इस बात का सबूत है कि मैं तुम्हारी बेहतरी चाहती हूँ। मैं तुम्हें उगालदान नहीं बनाना चाहती जो थूकने वालों की ठोकरों में रहता है। मैं तुम्हें खुशबूदार गुलदस्ते की शक्ल में देखना चाहती हूँ जिसे नरमी से छुआ जाता है और सर झुकाकर सूंघा जाता है, नायिका ने कहा।